بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب حشر نشر سے لیا گیا ہے، تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، جس کا عنوان ہے فوج کو ٹیک اوور کا نامناسب مشورہ۔ شروع کرتا ہوں آج کا ولاگ۔ آج کا موضوع متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما جناب الطاف حسین صاحب کا تازہ ترین بیان ہے، جس میں انہوں نے پاکستانی فوج کو کہا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ٹیک اوور کر لے اور فیصلہ کن لڑائی لڑے۔ منافقانہ سیاست کا یہ عجیب انداز ہے کہ ایک طرف رینجرز، جو کہ پاک فوج کا ایک حصہ ہیں، وہ ٹارگٹ کلرز اور بھتہ خوروں سے کراچی کو پاک کرنے کے لیے ان کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کر رہے ہیں، جس کے خلاف پوری دنیا میں دہائی دی جا رہی ہے کہ پکا کلا آپریشن کی طرح اس کارروائی سے مہاجروں کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور دوسری جانب فوج کو پورے پاکستان پر ٹیک اوور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ جماعت اسلامی کو مورد الزام ٹھہراتی ہے کہ اس نے فوج کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنوا دیا تھا۔ اب جب خود ان کے اپنے ماضی کے اعمال گھیرے میں آئے ہیں تو پھر انہیں فوج یاد آئی ہے۔ یہ موقع پرستانہ اور منافقانہ سیاست کی بدترین مثال ہے۔ الطاف حسین اور ان کی جماعت حالیہ چند برسوں میں انتہائی اندرونی دباؤ کا شکار ہے۔ ایک تو لندن میں ڈاکٹر فاروق کے قتل کی تحقیقات فیصلہ کن مرحلے میں پہنچ چکی ہیں، اور دوسری جانب ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس بھی سر اٹھا چکا ہے۔ ایم کیو ایم گزشتہ 15-20 سالوں سے وفاقی اور صوبائی سطح کی تمام حکومتوں کا حصہ رہی ہے، اور اب بھی صوبہ سندھ میں ان کا گورنر موجود ہے، لیکن یہ بیان ان کی گھٹن اور مایوسی کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ اب ہر پاکستانی کو بخوبی یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ آج پاکستان جن گمبھیر مسائل کا شکار ہے وہ ماضی کے آمروں کے پیدا کردہ ہی ہیں۔ ان آمروں نے جو فصل امریکی حکام کے ساتھ مل کر بوئی تھی، آج وہ پاکستانی قوم کاٹ رہی ہے۔ اس سے پہلے جب بھی پاکستانی فوج نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا، تب مسائل میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ یہ بیان پاکستانی قوم کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے، اور افواج پاکستان کو ایک ایسی دلدل میں گھسیٹنے کی کوشش ہے جس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ ماضی کے تلخ تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو یہ بیان حقائق کے منافی ہے۔ یہ بیان غلطیوں کا ازالہ کرنے کے بجائے وہی غلطیاں دوبارہ دہرانے کی کوشش ہے۔ ماضی کے ان تلخ تجربات سے ہمیں اتنی سمجھ تو آ جانی چاہیے کہ کسی بھی وردی پوش طبیب کے پاس کوئی نسخہ شفا نہیں ہوتا۔ یہ سارے نیم حکیم نئے درد ہی دے سکتے ہیں۔ سب ایک سے ایک بڑھ کر وعدہ مسیحائی کے ساتھ نمودار ہو چکے ہیں۔ ان سب نے ہماری مردہ رگوں میں حیات نو دوڑانے، ہمارے اداس چہروں میں جوانی کی رعنائیاں بھرنے، ہمارے تھکے ہارے اعصاب کو نئی توانائیاں عطا کرنے کے دلکش دعوے کیے، لیکن رخصت ہوئے تو ملک پہلے سے زیادہ بدحال تھا اور عوام پہلے سے زیادہ نڈال۔ نہ ایوب خان کی معجون مرکب کام آئی، اور نہ یحییٰ خان کا جوشاندہ، نہ ضیاء الحق کا خمیرہ مردارید، اور نہ ہی پرویز مشرف کا کشتہ شباب آور کام آیا۔ کسی نے ذیابیطس کا تحفہ دیا تو کسی نے یرقان کی سوغات عطا کی، اور کسی نے قلب کے امراض عطا کیے۔ 33 برس تک ان نیم حکیموں کے ہاون دستہ میں عوام جڑی بوٹیوں کی طرح پستے رہے، اور آج ہم اپنا جسم چھو کر دیکھتے ہیں کہ کوئی عذر باقی بھی بچا ہے کہ نہیں۔ آج ہمارے دشمن ہم پر یہ پھبتی کستے ہیں
کہ تمام دنیا میں آرمی چیف کا تعین حکومت کرتی ہے، جبکہ اس کے برعکس پاکستان میں آرمی چیف حکومت کی عمر کا تعین کرتا ہے۔ بقول شاعر، ایک عمر سے چلے ہوئے ہم لوگ آج تک حیران ہیں، کہاں سے سفر ابتدا کریں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے جہاں جو فوجی حکومتیں آتی ہیں وہ سب مرض کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں۔ قوم اگر ان کے آنے سے پہلے نزلہ زکام میں مبتلا ہو تو وہ اسے تبدک کے مرض میں بدل کر علاج شروع کرتی ہیں۔ اگر قوم کے گلے میں ہلکی سی خارش ہوئے جو کھانسی کا باعث ہے تو اسے دمے کا مریض بنا دیتی ہیں۔ اگر قوم کے چہرے پر کیل مہاسے ہیں تو یہ اسے ایسے لمبے چکر میں ڈال دیتے ہیں کہ سارا جسم داغ داغ ہو جاتا ہے۔ ناقص جمہوریت کا علاج بتدریج بہتر جمہوریت کی جانب سفر میں ہے، نہ کہ آمریت میں۔ الطاف حسین کی اپنی مجبوریاں ضرور ہوں گی اور وہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے ان کا پسندیدہ راگ ضرور الاپ رہے ہیں، لیکن ان جیسے دانشوروں کو جو پاکستان کی فکر میں دبلے ہوئے جا رہے ہیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستانی معاشرے کی خرابیاں اپنی جگہ، لیکن ہم ذہنی اور مادی ترقی کی منازل تیزی سے طے کر رہے ہیں، اور یہ سوچ بتدریج جڑیں پکڑ رہی ہے کہ پاکستان کی بقا نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کے روایتی تصور کی بجائے ایک فلاحی ریاست میں ہے۔ ہمارے ناتواں سول ادارے بتدریج مضبوطی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں پاکستانی معاشرے نے جمہوریت، آزاد میڈیا اور سب سے بڑھ کر آزاد عدلیہ کو حاصل کیا ہے۔ ان مساعد حالات کے باوجود میڈیا کو اتنی آزادی ہے کہ اب ہمارے ملک میں 55 پرائیویٹ چینلز ہیں۔ ہماری 80% آبادی کے پاس موبائل فون ہیں۔ پاکستان کی شرح خواندگی 50% سے بڑھ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہم دنیا کی 7ویں بڑی عسکری قوت بن چکے ہیں، اور ہم عالم اسلام کی پہلی ایٹمی نیوکلیئر پاور کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ امریکی ماہر معاشیات مسٹر جم نے دعویٰ کیا ہے کہ 35 برس کے اندر پاکستان دنیا کے 18ویں مضبوط ترین معیشت بن کر ابھرے گا۔ عالمی آسکر ایوارڈ یافتہ شمیم عبید چنائے، دنیا کی کم سن ترین مائیکروسافٹ ایکسپرٹ عرفہ کریم اور ملالہ یوسفزئی غیر معمولی صلاحیتوں کی چنگاری کی خبر دیتے ہیں جو معاشرے میں تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں روزانہ 9/11 ہو رہے ہیں، اس کے باوجود ہماری سماجی زندگی رواں دواں ہے۔ پاکستان دنیا کے 10 مہنگے ترین ممالک میں شامل ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ وطن عزیز میں کوئی فرد بھوکا نہیں سوتا۔ ہم بدترین سیاسی قیادت کے چنگل میں ہیں، لیکن جمہوریت آگے بڑھ رہی ہے، اور ہمارے عوام نے آزاد عدلیہ کی حمایت میں زبردست مہم چلا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ افواج پاکستان جن کا محرک ہی ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، دشمنوں کی نگاہ میں خار کی طرح کھٹکتی ہیں، لیکن وہ وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہزاروں جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں۔ اس لیے الطاف حسین جیسے دانشوروں کو گھر کے گندے کپڑے چوک میں دھونے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور پاکستانی قوم کے مزاج کو سمجھتے ہوئے پاکستانی قوم کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے، نہ کہ اس کے زخموں پر نمک چھڑکنا چاہیے۔ یہاں ہمیں حقیقت سے نظریں چرانے کے بجائے اپنی اس کمزوری کا بھی بخوبی احساس ہونا چاہیے کہ مذہبی عدم رواداری اور دہشت گردی کے آسیب پر قابو پانا ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے، اور اس سے مزید نظریں چرانا خود فریبی اور شراب کے سوا کچھ نہیں۔ ناظرین و سامعین محترم، ابھی آپ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ فوج کو ٹیک اوور کا نامناسب مشورہ کے عنوان سے ولاگ سن رہے تھے، جسے جناب
محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب حشر نظر سے دیا گیا ہے۔ یہ ولاگ کڑوے گلاب سلسلے کے ولاگ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر پیش کر رہا ہوں پچھلے چند مہینوں سے، لہٰذا دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز اور نوٹیفیکیشن ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں پاک وطن، والدین، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم دے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔